إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. کبائر علماء کے ان کی موجودگی میں میری گفتگو گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور اسٹیج پہ موجود عظیم شخصیات علماء کرام، اللہ تعالیٰ ایک علم و عمل میں برکت دے، تشریف لائے اور اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ میں ایک ایک کا نام لوں تو وقت بہت سارا لگ جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فَاعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے، اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کو جو دین سکھایا جا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ، سیکھ لو، سمجھ لو، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ اور علم کے بغیر نہ تو انسان لا الہ الا اللہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی ایمانیات کو سمجھ سکتا ہے، نہ ہی اسلام کو سمجھ سکتا ہے، جب تک کہ آپ علم نہیں حاصل کریں گے اور وہ دین، وہ اسلام، وہ ایمانیات، وہ توحید، وہ سنت، ان سب کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر یہ سینہ اگر خالی ہے تو یاد رکھیں آپ کے اندر وہ تڑپ، وہ ایمان، وہ نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ آپ کے اندر قرآن و سنت کا علم نہ ہو۔ یہ اسٹیج پہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ بخاری شریف کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج انہوں نے تکمیل کر لی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے وہ نمل آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں مل جائے سیکھ لو، سمجھ لو، اسے آگے پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری علماء کی فقط نہیں ہے، مولویوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا؟ جمعات بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہے ہیں، علماء خطاب بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کی معاشرے میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، بہت ہی قلیل اثر ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری صرف علماء پہ ڈال دی گئی۔ اللہ والوں، ساری ذمہ داری علماء پہ مت ڈالیے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا علم بھی آپ کے پاس ہے تو اللہ کے لیے اسے لے کے آپ چل پڑیے اور اس کی دعوت کو معاشرے کے اندر آپ کیجیے۔ کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جو دین کی راہ پہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کو اللہ ہی آپ کو جان سے پیارے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ان کا مقام، ان کی شان، ان کی یاد، ان کی عزت اس قابل ہے کہ یہ ہمیں جان سے پیارے ہونے چاہیے۔ لیکن ایک سوال جب کیا جاتا ہے کہ ان علماء سے، پہلے میں یوں پوچھ لیتا ہوں ذرا آپ ہوشیار ہو جائیں، ان علماء سے سب کو محبت ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر لینا کسی سے محبت، ذرا آپ نیچے کر لیں۔
آپ میں سے کون کون اپنی اولاد کو عالم دین بنانا چاہتا ہے؟ یہی بات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں عالموں سے محبت ہے، دین کے ان ولیوں سے محبت ہے، لیکن جب بات آئے اپنی اولاد کی تو ہم بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی اولادوں کو دین کا عالم بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اسلام میں ہیں، اسلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ دین کسی کی میراث نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں ہے؟ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، اس روئے زمین پہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند گزری، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک بندہ ہے جس کا علم تجھ سے بھی آگے ہے، اور جاؤ اس سے ملو۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ علم کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر باب باندھا ہے، باب الخروج للعلم، علم کے لیے نکلنے کا باب۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے اور جا کے خضر سے ملے۔ خضر علیہ السلام ان سے ملاقات کی، جب انہوں نے آگے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل کا۔ کہنے لگے اچھا آپ موسیٰ ہیں، کیسے آئے؟ کہنے لگے میں آپ سے وہ علم سیکھنے آیا ہوں جو اللہ نے آپ کو خاص علم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بے نیازی دیکھیں، خضر علیہ السلام کی بے نیازی دیکھیں، پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ معلوم کیا ہوتا ہے؟ جو علماء ہوتے ہیں نا، جن کے سینوں میں اللہ نے علم ڈالا ہوتا ہے اپنے دین کا، وہ بے نیاز لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا مافیا اس کی لذتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ اللہ ربی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صبر کرنا پڑے گا، صبر۔ یہ جو بخاری شریف کے طالب علم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صبر کی بنیاد پہ اللہ کی قسم ان کے دل کرتے تھے ہم بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پڑھیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیں، بڑی عیش و عشرت کی زندگیاں گزاریں، لیکن سب کچھ قربان کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، مدرسوں کے ہلکے کھانے کھا کے اور ان مسلوں پہ گوٹے رگڑ کے، اللہ کی قسم آج بخاری شریف کی سند حاصل کر کے آج وہ مقام پا لیا جس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ یہ علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، باتیں کہیں اور چلی جائیں گی، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ علم کا سلسلہ چلتا گیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور محدثین۔ اسی علم نے امام بخاری پیدا کر دیا، اسی علم نے اللہ اکبر امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، اللہ ربی، یہ سارے کے سارے عالم علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت عطا کی۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا کئی سو برس کے بعد یہ آپ کا جامعہ رحمانیہ، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ پودا، اور بابا جی شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ جامعہ انشاءاللہ اس قدر تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس سے جب سند فراغت حاصل کریں گے اپنے لیے قابل عزت اور فخر کی بات سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جامعہ بہت سارے جامعات سے مختلف ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علم عمل نہیں ہے تو پھر علم بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن الحمدللہ تعالی جامعہ رحمانیہ کے اندر شیخ عبد المنان عابد حافظہ اللہ ان کی نگرانی کے اندر تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، نوجوانوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کا اہتمام، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام، اللہ کے سامنے رونے کا اہتمام، قرآن کو پڑھ کے اس کو اپنے
کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کی تربیت ان کو عمل کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. یہ ہے اصل علم جو آپ کو عمل کے لیے اٹھا ہے. ورنہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں علم علم، اگر عمل نہیں ہوگا تو میرے بھائی کچھ فائدہ نہیں دے گا. یہ ساری چیزیں الحمدللہ جامعہ رحمانیہ 250 طلبہ پڑھتے ہیں. آج 12 نوجوانوں نے بخاری شریف کی سند حاصل کی ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ آج یہ سند حاصل کرنی ہے. اب انہوں نے میدان میں اترنا ہے، قرآن و سنت کو لے کے اترنا ہے، شرک و بدعت کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ان کو کھڑا کر دے توحید کے لیے، سنت کے لیے اور رد شرک کے لیے، رد بدعت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دے. اور اسی طرح آج کے قریب حافظ جو اس مدرسے سے حفظ کر کے گئے ہیں، بچیاں 6 ہیں، انہوں نے بھی حفظ کیا ہے. الحمدللہ یہ جامعہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کر رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کی ضرورت ہے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے یہ ترقیاں مان پڑ سکتی ہیں، رک سکتی ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ شب و روز انشاءاللہ جامعہ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ صرف مال نہیں چاہیے، آپ کی اولادیں بھی چاہیے. جو سب سے ذہین ترین بچہ ہو، سب سے ذہین ترین، انشاءاللہ وہ اللہ کے دین کے لیے ہم وقف کریں گے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے. اللہ ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما دے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا اہل محفل منتظر ہیں دیر سے آگی وقار. اہل محفل منتظر ہیں دیر سے آگی وقار. آپ کے پند و نصائح میں بے حد ہے انتظار. میں اسلام کو مدعو کرنے چلا ہوں.